بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. صلوات عزاداران سید الشہداء، بزرگان قوم و ملت، پیغمبر اسلام کی حدیث شریف جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور صلوات پر محمد ایک اور باز بلند صلوات. یہ حدیث شریف جو حضور سرور کائنات کی طرف منسوب، حالانکہ وقتی طور پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ محسن صاحب قبلہ کو تاخیر ہو گئی آنے میں، اور وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں آ پائے. ابھی 5-7-10 منٹ پہلے معلوم ہوا کہ یہ مجلس مجھے پڑھنی ہے، تو لہذا بہرحال شہزادی جہاں خدمت لے لیں، جس طرح لے لیں، جس وقت لے لیں، ہمیں تیار رہنا ہے. اور یہ فرش عزا کے طفیل سے اور شہزادی کے صدقے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ وقتی طور پر ہی معلوم ہو جائے، لیکن خود بخود ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں. تو لہٰذا جو چیزیں ذہن میں آتی چلی جائیں گی آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ کسی چیز کی ایک پہلے سے آمادگی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور وقتی طور پر اسے بیان کرنا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ خدمت کا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، اور اسی خدمت کو انجام دینے کے لیے حضور سرور کائنات کی یہ حدیث شریف جس میں ارشاد فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت علیہ السلام جو میری اطرت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے. یہ وہ حدیث شریف ہے کہ مذہبی گھرانوں کے بچے بچے کی یہ حدیث یاد رہتی ہے، اور اگر کسی کے یاد نہ بھی ہو تو اس کا ترجمہ تو ضرور یاد رہتا ہے.
کہ پیغمبر اسلام دو چیزوں کا تعارف کرا کے جا رہے ہیں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو وزنی چیزیں، دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ تعارف کرانے والی شخصیت ہے کہ جو انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین پیغمبر ہے، اور اس قرآن کا اہل بیت کے ساتھ تعارف کرا کے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم نے صرف اور صرف قرآن کو مانا، اہل بیت کو نہ مانا، تب بھی گمراہ ہونے کا تمہیں خطرہ ہے۔ تم نے صرف اور صرف اہل بیت کا دامن تھام لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آج دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو صرف اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمیں نجات دے دے گا، ہم قرآن کا حافظہ کر لیں گے تو قرآن ہمیں بچا لے گا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن گمراہ وہ بھی ہے اور گمراہ وہ بھی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ روزے سے کوئی تعلق ہے، ہم اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور اہل بیت میں بھی صرف اور صرف ماہ ایام عزا میں امام حسین کی عزا منا لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم حسینی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ملنگی کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایسے لوگ جو نہ قرآن کو کچھ سمجھ رہے ہیں، نہ نماز کی کوئی اہمیت سمجھ رہے ہیں، نہ روزے کی کچھ اہمیت سمجھ رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پیغمبر اسلام قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا تعارف اسی لیے کرا کے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے تنہا قرآن کو مانا تب بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اگر تنہا اہل بیت کو مانا تب بھی تمہارے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا قرآن کے ساتھ اہل بیت کو مانو، اہل بیت کے ساتھ قرآن کو مانو، تب جا کر کہیں تم نجات پا سکتے ہو، تب تم جا کر کہیں نجات پا سکتے ہو۔ لیکن عزیزان محترم، اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جو اعتراض کرنے والے کے ساتھ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے انی تارکن نہیں فرمایا ہے، بھئی کیا فرمایا ہے کہ انی مخلصن فرمایا ہے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور باواز والا صلوات بھیجیے۔ اب ایک صاحب اور آگے بڑھے عزیزان محترم، کہا صاحب انی مخلص نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی فرمایا ہے، کتاب اللہ و اطرتی نہیں فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، مختلف قول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام نے انی تارکن نہیں فرمایا، انی مخلص فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام نے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی نہیں فرمایا، کتاب اللہ و سنتی فرمایا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی اتنی بات تو طے ہوئی، چاہے پیغمبر نے انی تارکن فیکم الثقلین فرمایا ہو، چاہے پیغمبر اسلام نے انی تارکن فیکم الثقلین فرمایا ہو، چاہے انی مخلصن فرمایا ہو، یا پیغمبر اسلام نے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی فرمایا ہو یا کتاب اللہ و سنتی فرمایا ہو، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تنہا کتاب کافی ہے، ان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے رسول قرآن کے ساتھ ایک چیز اور چھوڑ کر گئے، چاہے وہ سنتی فرمایا ہو چاہے اطرتی فرمایا ہو۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بھائی اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام تنہا کتاب چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، بلکہ کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہی اگر کچھ اور کیا ہے اس کو اگر انسان سمجھ لے تب جا کر نجات پا سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی
اس لیے کہ آخری زمانہ ہے حضور سرور کائنات کا. اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں 23 سال دور تبلیغ ہے حضور سرور کائنات کا، اور یہ آخری ایام میں پیغمبر اسلام حج سے واپسی پر یہ فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت جو میرے اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ حضور کو فرمانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ پیغمبر اسلام اسی طرح سے چلے جاتے، امت خود اپنا انتخاب کچھ کر لیتی. کچھ نہ کچھ امت نے کیا بھی ہے، ناکام کوششیں کی بھی گئی ہیں، لیکن یہ حضور سرور کائنات کو ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ عزیزان محترم، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پر علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ فطرت انسانی، فطرت پیغمبر اسلام تھی کہ حضور سرور کائنات فرما کر جائیں انی تارک فیکم الثقلین. فطرت انسانی کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے بہترین مکان بنوایا اور بہترین بنگلہ آپ نے تیار کرایا، لیکن آپ جب دنیا سے جانے لگیں گے تو آپ کی فطرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ یہ مکان میرا ایسے ہاتھوں میں رہے کہ جو اسے محفوظ رکھ سکے. آپ نے ایک باغ لگایا، بہترین، آپ نے باغ کے اندر اچھے اچھے درخت، اچھے پھلدار درخت آپ تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے لانے کے بعد آپ نے بہترین انداز سے ان کو لگانے کے بعد بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، 2-4 سال اس کی پرورش کی، وقت پر پانی دینا، وقت پر کھاد دینا، دیکھ بھال کرنی، یعنی تمام کوششیں آپ کرتے رہے کہ تاکہ میرا باغ تیار ہو جائے. اور جہاں وہ پھلدار ہونے والا تھا، اب آپ کا آخری زمانہ آیا. انصاف سے بتائیے، آپ فطرتاً یہ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے کہ یہ میرا باغ میرے بعد برباد نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، تباہ نہ ہونے پائے؟ جس کو میں نے اتنی زحمت کے بعد، جس کو میں نے اتنی مشقت کے بعد یہ پودے لگائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد یہ ہرا بھرا باغ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. ایک مصنف نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر چھپوا نہیں سکا، اس کتاب کو چھپوا نہیں سکا، لیکن زندگی کا آخری پڑاؤ آ گیا. انصاف سے بتائیے، فطرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ وہ بھی یہ سوچے گا کہ یہ کسی ایسے ہاتھ میں پہنچ جانی چاہیے جو میرے بعد اگر موقع ملے تو چھپوا سکے، چھپوا بھی نہ سکے تو اسے محفوظ رکھ سکے. ایک شاعر نے اپنے کلام کہے، اپنا مسودہ تیار کیا، پوری زندگی صرف کی اپنی شاعری میں، لیکن اپنی زندگی میں اپنا مسودہ نہیں چھپوا سکا. عزیزان محترم، لیکن جب اس شاعر کی زندگی کا آخری زندگی آئی، اس کا جب آخری آیا، تو انصاف سے بتائیے کیا اس شاعر کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ میرے بعد کوئی ایسا ہاتھ ہو جو میرے اس مسودے کو محفوظ رکھ سکے؟ انصاف سے بتائیے، ایک باغبان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے باغ کے متعلق سوچے، ایک گھر والے کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سوچے، ایک مصنف کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے سوچے، ایک شاعر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی کتاب کے متعلق سوچے. وہ رسول جس نے اس اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے کہیں کوڑا ڈالا گیا، کہیں پتھر کھائے، کہیں ساحر کہا گیا، کہیں جادوگر کہا گیا، جس رسول نے اس اسلام کو اس طرح سے سینچا ہو، کیا رسول کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اپنے جانے سے پہلے کہہ کر جائے میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ رسول کو رسول کو فکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ رسول فرما کے جائیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت علیہ السلام ہے. لیکن نہ قرآن کی معرفت حاصل کی گئی، نہ اہل بیت کی معرفت حاصل کی گئی. اگر اہل بیت کی معرفت حاصل کر لی جاتی
تو قرآن کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی۔ لیکن عزیزان محترم، میں اس سے بڑھ کر جملہ کہوں گا، جب رسول کی معرفت جس نے نہ حاصل کی ہو، وہ اہل بیت کی معرفت کب حاصل کر سکتا ہے؟ اور جس نے اہل بیت کی معرفت نہیں حاصل کی، وہ کبھی قرآن کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی قرآن تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اگر عزیزان محترم جنہوں نے اپنے آپ کو عالم قرآن سمجھا کہ صاحب ہم عالم قرآن ہیں، بہت پڑھے لکھے ہو گئے، 2-4 لفظ پڑھے اور کہ صاحب ہم تو بہت بڑے حافظ جی ہو گئے ہیں، یہ ہر دور کے اندر گزرا ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو عالم قرآن سمجھا، انہیں پھر بتایا گیا، انہیں سمجھایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن کو دنیا میں جو بھیجا ہے، جن کا رسول تعارف کرانے جا رہے ہیں، وہ کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ وہ قرآن کو سمجھا سکیں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، دنیا کا کوئی مدرسہ، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ملتی کہ صاحب کورس تو چھپوا لیا اور کورس کو رکھ دیا گیا اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کہ صاحب آئیں بچے پڑھیں اور پڑھ کر اپنے گھر چلے جائیں، ٹیچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی اتنا تو جانتا ہے کہ صاحب اسکول اگر بچہ جاتا ہے تو صرف کتابوں سے نہیں پڑھتا ہے، ٹیچر کتابیں پڑھاتا ہے تب بچہ جا کر کہیں کچھ پڑھ پاتا ہے۔ اور آج کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اسکولوں میں اتنی پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بچے کو کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں کہ صاحب اس ماسٹر سے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، کوچنگ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، یہ دنیاوی ماحول ہے کہ جہاں انسان ایک ٹیچر سے اگر نہیں سمجھتا ہے تو پھر کوچنگ کے لیے جاتا ہے، کوچنگ میں انسان ٹیوشن کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا رسول جو سب سے آخر میں آیا، جس قلب پیغمبر پر قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہم بغیر ٹیچر کے، بغیر استاد کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ جب دنیاوی کتاب کو تم نہیں سمجھ سکتے تو آسمانی کتاب کو بغیر ٹیچر کے کیسے سمجھ سکتے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جو فرمائی عزیزان محترم، جب دنیاوی کتاب کو آپ بغیر ٹیچر کے نہیں سمجھ سکتے، کوچنگ کے لیے آپ ایک سبجیکٹ کے لیے 1500 2,000 روپے دے رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، کہ صاحب بہت ہارڈ کورس ہے، اس لیے کہ بچے کا جو ہے وہ 11th کا سال ہے، گریجویشن کر رہا ہے، تو لہٰذا کوچنگ کی ضرورت ہے۔ کوچنگ کے لیے تو ٹیچر کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے، قرآن کے لیے تمہیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس امت نے قرآن کریم کو اتنا آسان سمجھا، ہم اگر اس قرآن کے فضائل اور کمالات اور اس کی گہرائیتوں کا اگر جانا چاہتے ہیں تو دنیا کا کوئی مدرس، دنیا کا کوئی ٹیچر ہمیں وہ تعلیم نہیں دے سکتا جو تعلیم اہل بیت کے در سے مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جنہیں دنیا کا ہر ایک پڑھنے والا اور سننے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس میں حکم پروردگار کیا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جنہیں بس وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے قصر وجود کو نور علم سے روشن اور منور کر رکھا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کی بعض آیات وہ نازل کی ہیں جنہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، اسے صرف اور صرف اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے حصہ اس لیے قرار دیا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اسے انہی کے در پر آنا پڑے جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حصہ اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت یہیں پر تو ہے، امت مسلمہ نے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تو لہٰذا ہم پورے قرآن کو سمجھ گئے، قرآن کریم کی اگر تفسیر پڑھ لی تو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ یاد رکھیے، قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔
اگر آپ نے اہل بیت سے الگ ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہی میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ اللہ نے تیسرا حصہ جو قرار دیا، یہ اس لیے قرار دیا تاکہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اسے انہی کے در پر آنا پڑے جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کر بھیجا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو عالم قرآن ہونے کا دعویٰ کیا کہ صاحب میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں عالم قرآن ہوں، پھر انہیں بتایا گیا، انہیں سمجھایا گیا۔ تاریخ کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک سامنے کی مثال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد پر، اور تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھیے، آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو لہذا درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، سب مل کر بیٹھیے تاکہ فاصلہ نہ ہو پائے۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو عالم قرآن ہونے کا دعویٰ کیا کہ صاحب ہم بہت بڑے عالم ہیں، انہیں سمجھایا گیا، انہیں بتایا گیا، پانچویں امام کا دورہ امامت، اور انہی امام کے عہد امامت میں ایک شخص ہے کہ جو سرکاری امام ہے۔ دیکھیں، امام الہی امام ہے، اور جو سرکاری امام ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ یہ سرکاری امام تھے، لیکن تعجب تو امت مسلمہ کے اوپر ہے کہ جو امام سرکاری امام ہے اسے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن جو الہی امام ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گمراہی کی وجہ تو یہی ہوئی کہ امت مسلمہ امام کو تو امام مان رہی ہے، لیکن جو امام الامام ہو اسے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے امام جو ہیں امام محمد باقر، وہ الہی امام بھی ہیں، امام الامام بھی ہیں۔ نہیں سمجھا سکا عزیزان محترم، نہیں میری بات پہنچ سکی۔ امام الامام کون ہے؟ کیوں ہے؟ ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ ابو حنیفہ کے استاد ہمارے پانچویں اور چھٹے امام ہیں، تو امام الامام ہوئے یا نہیں؟ جب پوری امت مسلمہ ابو حنیفہ کو امام مان رہی ہے تو لہٰذا یہ تعصب کی بات ہے یا نہیں ہے کہ صاحب امام کو تو امام مانا جا رہا ہے، شاگرد کو امام مانا جا رہا ہے، لیکن جو امام الامام ہو اس سے دور ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اہل بیت کو سمجھ سکے، نہ قرآن کو سمجھ سکے۔ اب یہ سرکاری امام، جب امام وقت کو معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ لوگوں کے درمیان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے معنی و مطالب کو بیان کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام نے ابو حنیفہ کو بلایا، کیا ابو حنیفہ، ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہو۔ کہاں، بے شک فرزند رسول، میں لوگوں کے درمیان میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ امام نے سوال کیا، اے ابو حنیفہ، کیا تم قرآن کریم کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہو؟ کیا تم قرآن کریم کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہو؟ کہا بے شک فرزند رسول جانتا ہوں، اسی لیے تو بیان کرتا ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام سے کہہ رہا ہے۔ کہا بے شک فرزند رسول جانتا ہوں، اسی لیے تو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے ابو حنیفہ، ہم تم سے پورے قرآن کے بارے میں نہیں، قرآن کریم کی صرف ایک آیت کا مطلوب اور مقصود معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے۔ کہا قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کہا بے شک فرزند رسول، ہاں یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کہا اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، کہا مولا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا، جو بھی اس کے اندر پہنچ جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا۔ امام نے ایک مرتبہ دوسرا سوال کیا، اے ابو حنیفہ ذرا یہ بتاؤ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس کے اندر آ جائے گا، جو بھی اس کے اندر پہنچ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ ایک مرتبہ ابو حنیفہ مسکرائے، کہا فرزند رسول یہ تو بڑے سامنے کی بات ہے، اس سے کعبہ مراد ہے،
جو بھی کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا، جو بھی کعبے کے اندر پہنچ جائے گا، جو بھی کعبے کے اندر آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں ہو جائے گا، اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کی اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ادھر ابو حنیفہ نے یہ تفسیر بیان کی، کہا اس سے کعبہ مراد ہے۔ فوراً حقیقی امام نے، الہی امام نے اعتراض وارد کیا، اے ابو حنیفہ اتنا بتاؤ، اگر اس سے کعبہ مراد ہے تو عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کے سپاہیوں نے خانہ کعبہ میں قتل کیسے کر دیا؟ امام نے اعتراض وارد کیا، کسی عام انسان کا اعتراض نہیں ہے۔ کہا ذرا اتنا بتاؤ کہ یہ حجاج ابن یوسف کے سپاہیوں نے عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ میں قتل کیسے کر دیا؟ کیا نعوذ باللہ اعلان خداوندی جھوٹا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جو بھی خانہ کعبہ میں آ جائے گا، جو بھی خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا، اس کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کیا نعوذ باللہ اعلان خداوندی جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کے سپاہیوں نے خانہ کعبہ میں قتل کیسے کر دیا؟ ادھر امام نے اعتراض وارد کیا، ادھر ابو حنیفہ کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا فرزند رسول مجھے تو یہی معلوم ہے، آپ بتائیے پھر اس سے مراد کیا ہے؟ کہا اے نادان، اس سے کعبہ مراد نہیں ہے، وارث کعبہ مراد ہے۔ جو بھی ان کے دامن سے متمسک ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اس سے کعبہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے وارث کعبہ مراد ہے کہ جو بھی ان کے دامن سے متمسک ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ نہ قرآن کو سمجھا گیا ہے نہ اہل بیت کو سمجھا گیا ہے۔ اگر اہل بیت کی معرفت ہو جاتی تو پھر قرآن بھی ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ اہل بیت کی معرفت ہی حاصل نہیں کی گئی تو پھر ان کے قرآن کہاں سے سمجھ میں آتا؟ اور جب اہل بیت کی معرفت نہیں ہوئی تو قرآن ان کی ہدایت کیسے کرتا؟ اس لیے کہ عزیزان محترم بحمداللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اگر پہلے زمانے کے مقابلے پر آج دیکھیں تو یہ شیعہ حیدر کرار جن کے اوپر الزامات لگائے جاتے تھے کہ صاحب شیعہ نعوذ باللہ قرآن کو نہیں مانتے، طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہندوستان کے اندر ایک سے ایک حافظ بھی موجود ہے شیعہ مسلک سے۔ اور اگر یہاں نہیں تو آپ ایران میں دیکھ سکتے ہیں کہ 6 سال کے بچے حافظ قرآن بھی ہیں، اور حافظ قرآن ہی نہیں، حافظ نہج البلاغہ بھی ہے، حافظ اصول کافی بھی ہے۔ ان بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد، قرآن کریم کی تفسیر کو یاد کرنے کے بعد دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا قرآن کریم وہ کتاب ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس قرآن کریم کو پڑھو اس لیے تاکہ تم قرآن کریم کو سمجھو اس لیے تاکہ تم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل اس لیے کرو تاکہ یہ زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق بسر ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا میں نے؟ یعنی قرآن کو پڑھو اس لیے تاکہ اس کی تعلیمات کو حاصل کرو، تعلیمات کو اس لیے حاصل کرو تاکہ یہ زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق بسر ہو جائے۔ اس لیے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اور ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، لیکن جب زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہوتی ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ عزیزان محترم اپنے ہاتھ میں قرآن کا دامن بھی تھامے رکھیے، اپنے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی تھامے رکھیے، اور پھر اس زندگی کو گزاریے
تو اس زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی ہمیں ہر جگہ نجات دلائے گا، اہل بیت بھی ہمیں ہر جگہ نجات دلائیں گے، لیکن ہمیں ایسی مثال بہت ہی کم ملتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور اہل بیت کے مطابق گزاری ہے، انہوں نے اپنی اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن کبھی دامن امامت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم کربلا کا منظر دیکھیں کہ کربلا والوں کا عالم کیا تھا، امام کا ایک ایک جانثار، امام کا ایک ایک چاہنے والا، امام کا ایک ایک شیدائی، عزاداروں اگر انہیں توجہ سے دیکھا جائے کہ امام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ شب عاشور امام عالی مقام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ امام نے چراغ کو خاموش کیا اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عزاداروں اب جیسے ہی امام نے چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا؟ کوئی نہیں گیا۔ اتنا ضرور ملتا ہے کہ امام کے چاہنے والے کئی صحابیوں نے کھڑے ہو کر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، مولا آپ جیسی ماں ہمیں بتا دے، آپ جیسا باپ ہمیں بتا دے، مولا جائیں تو جائیں کہاں؟ مولا اگر ہمیں 70 بار قتل کیا جائے، 70 بار زندہ کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عزاداروں انہیں شخصیتوں میں ہمیں کچھ شخصیتیں ایسی ملتی ہیں کہ عزاداروں کے جنہوں نے جانا گوارا نہیں کیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا، انہیں ہمیں بزرگوں میں ایک نام ملتا ہے، جناب جون کا نام ملتا ہے۔ بزرگ شخصیت تھی، امام کے چاہنے والے تھے کہ ایک مرتبہ جب امام نے چراغ کو خاموش کر کے دوبارہ جلایا ہے تو ایک مرتبہ جناب جون کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، مولا کیا ہماری وفاؤں کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ مولا ہماری وفاؤں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مولا اگر 70 بار قتل کیا جائے اور پھر ہمیں جلایا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عزاداروں امام حسین نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا ارے جیسے صحابی مجھے ملے آپ کو ایسے صحابی نہیں ملے، آپ بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا، لیکن میں بھیجنا چاہتا ہوں کوئی جانا نہیں چاہ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو لیکن ہمیں اور شخصیتیں ایسی ملتی ہے کہ جب جناب جون ارے عاشور کا روز آیا ہے تو اذن جہاد لے کر ایک دم میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، میدان قتال میں جاتے ہیں، بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک منظر وہ آتا ہے جب جناب جون ارے جنگ کرتے جاتے ہیں لیکن اب چاروں طرف سے ظالموں نے حملے کرنا شروع کیے۔ ارے ایک مرتبہ جناب جون ارے زین سے زمین پر آئے، آواز دی یا مولا او ادرکنی، ادھر حسین جناب جون کے لاشے پر پہنچے۔ جیسے جناب جون جھکے، جیسے اس امام جھکے، عزادارو جناب جون کا خون امام حسین کی ریش مبارک پر لگا۔ عزادارو امام حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں، جون ارے تم نے سچ کہا تھا، تم نے اپنے خون کو میرے خون سے ملا دیا ہے جون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار کی واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا جتنے مومنین حاضرین ہیں